اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عظمہ زاہد بخاری صاحبہ جو ہیں، جب وہ ہائی کورٹ کے اندر پیشی کے بعد بتا رہی تھیں کہ ہائی کورٹ میں ان کی درخواست کس طرح نپٹائی گئی ہے یا ان کو ریلیف نہیں ملا، تو انہوں نے کہا کہ جناب فائبر وال جو ہے وہ ان قریب جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گی۔ تو وہ بہرحال فائر وال کو فائبر وال کہہ گئی، پہلی بات۔ لیکن فائر وال بھی جو ہے وہ پاکستان کے اندر اب تقریباً 9 مئی والا ہی کام ہو گیا ہے۔ جس طرح جب ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب کہتے ہیں کہ 9 مئی کے ملزموں کو نہیں چھوڑا جائے گا، تو اس کے بعد پھر جج جو ہیں اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے اچھل کے چھتوں کو بجتے نہیں، چھتاں تو پکھے لگے ہوں گے، تھلے تک ہی ان کا جمپ رہتا ہے، اور اس کے بعد وہ نیچے کرسیوں پہ گرتے ہیں اور دھڑا دھڑ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ریلیف دینا شروع کرتے تھے۔ جس طرح کہ آج لاہور ہائی کورٹ کے 2 معزز بینچز نے احمد شریف صاحب کی گزشتہ پریس کانفرنس ساری کی ساری لپیٹ کے جی ایچ کیو کو واپس کر دی ہے اور کہا ہے کہ کم وٹ میں کچھ بھی ہو جائے ہم 9 مئی کے مجرموں کو ہاتھ تک نہیں لگنے دیں گے، اور پڑ جائیں گے پروسیکیوٹر کو اگر کوئی کیس اس موضوع کے اوپر لے کے آئے گا، اس کی تئی پھیر کے رکھ دیں گے، اس کی نسلیں رول کے رکھ دیں گے، اس کے باقی کیسز کے اندر بھی اس کو ریلیف نہیں دیں گے اگر کسی نے 9 مئی کے ملزموں کو اور مجرموں کو کچھ ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو۔ 9 مئی کے حوالے سے ریاست اپنا کیس پہلے ہی بہت کمزور کر چکی ہوئی ہے، خاص طور پہ خدیجہ شاہ اور اس نسل اور اس قماش کے دیگر مجرموں کو ریلیف دینے کے بعد جو ہے وہ کیس کافی کمزور ہو چکا ہوا ہے۔ اب جناب میں نے شروع میں جیسے کہا کہ فائر وال جو ہے وہ ایک قسم کی مجھے لگتا ہے کہ وہ 9 مئی ہی ہو چکا ہے۔ یہ تقریباً کوئی 2.5 ماہ 3 ماہ پہلے کی بات ہے کہ ہمیں بڑی کنی سنی بتایا گیا کہ سر فائر وال آ رہی ہے، فائر وال سے یہ ہو جائے گا، فائر وال سے وہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا خدا کا خوف کر، پی ٹی اے کے اوپر آپ اپنا بندہ بٹھا کے ڈیٹے کے اوپر کوئی کنٹرول تو کچھ نہ کر سکے، ٹھیک ہے، مطلب کہ چھوڑیں، اب میرا مطلب ہے سارے اپنے ہی ہیں، اپنا پیٹ کے اوپر سے جب قمیض اٹھاتے ہیں تو اپنا ہی پیٹ ننگا ہوتا ہے۔ اب بندہ اس پہ کیا بات کرے کہ پی ٹی اے کا چیئرمین آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کتنا مؤثر ہو سکتا ہے ڈیٹا مینجمنٹ کے اندر، کتنی پاورز ہیں موجودہ سسٹم کے اندر اس کے پاس۔ اگر آپ وہاں سے ڈیٹا مینجمنٹ نہیں کر پا رہے تو آپ فائر وال چھوڑ کے فائر وال کا باپ بھی لا لیں، فائر فصیل بھی لگا لیں، ٹھیک ہے نا، ہاں پھر بھی آپ نہیں روک سکتے۔ نہیں آپ دیکھیے گا بڑا جدید نظام آیا۔ اب کئی ماہ بیت گئے ہیں اس انٹیمیشن کے بعد، شروع میں ہم نے بھی کہا کہ جناب فائر وال آ رہی ہے، بڑا کمال ہو رہا ہے، پھر جناب پتا چلا جی آج فائر وال جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ جو ہوتا ہے نا جی گیٹ وے، جہاں پہ کہ انٹرنیشنل سب میرین کیبل جو ہوتی ہے، زیر سمندر کیبل چلتی ہے نا ڈیٹے کی، اور کئی کیبلز ہیں، یہ پاکستان کے اندر بھی لوگ اس کے کیبلوں کے مالک ہیں، یہ جو دہاڑی لگائی ہوئی ہے لائسنس لے کے، یہ سیف اللہ فیملی نے، کلثوم سیف اللہ کی اولاد نے جو دہاڑی لگائی ہوئی ہے، ان کی بھی ایک کیبل ہے، ٹھیک ہے، جو زیر زمین چلتی ہے پوری دنیا کے اندر، اس کا کوئی حصہ یہ خرید لیتے ہیں یا اس کچھ حصے کو انہوں نے فنانس کیا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ڈیٹا اس کے اندر جتنا بھی جاتا ہے اس کے اوپر وہ کرایہ دیتے ہیں۔ تو پاکستان کو میرا خیال ہے اس وقت 4 اس طرح کی کیبل جو ہیں وہ ٹچ کرتی ہیں، جہاں پہ وہ ٹچ کرتی ہیں اس کو گیٹ وے کہتے ہیں۔ گیٹ وے کے اوپر جناب آپ نے سکینرز لگانے ہوتے ہیں کہ اس نوعیت کا یا اس نوع کا ڈیٹا یہاں پہ نہیں آ سکتا۔ ان سکینرز کو یا ان پابندیوں کو بائی پاس کرنے کے لیے وی پی این بھی ہوتا ہے، پراکسیز بھی ہوتی ہیں، مفت بھی ہیں، پیڈ بھی ہیں، دونوں طرح کی یہاں پہ موجود ہوتی ہیں۔ پیڈ کے اندر کم خجل خواری ہوتی ہے، لیکن جو ان پیڈ ہوتی ہیں ان کے اندر زیادہ خجل خواری ہوتی ہے، اور یہ کوئی زیادہ افیکٹو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت دنیا میں اگر آپ نارمل ممالک کا ڈیٹا دیکھیں، ڈیٹے کا یوز دیکھیں، میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں، اس وقت دنیا کے اندر نارمل ممالک کا ڈیٹا یوز دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان ممالک کے اندر
60 سے لے کے 67% تک جو ٹریفک ہے وہ پورن ویب سائٹ کی ہوتی ہے, پروہیبٹڈ ویب سائٹ کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ پورن جو ہے یہ دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر جو ہے یہ بین ہے, ٹھیک ہے. بیشتر ممالک کہہ لیں, یا ہم جیسے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ بین ہے, ٹھیک ہے. بنیے نے, ہمارے ہمسائے بنیے نے تو پیسہ باہر جاتے دیکھ کے اپنی پورن انڈسٹری کھول لی نا, تو اس کو تو چھوڑ دیں. اب باقی جو ہوتی ہے, باقی ریئل ڈیٹا سرچ ہوتی ہے جس میں ریسرچرز آتے ہیں, ہمارے یہ انگلش میڈیم سکول کے بچے آتے ہیں, یونیورسٹیوں کے بچے آتے ہیں جو اپنی اسائنمنٹ کے لیے ڈیٹا ڈھونڈتے ہیں. اب وہ بھی کم ہو جائے گا کیونکہ چیٹ جی پی ٹی آ گیا, اس کو سوال دیا, اس نے جواب دیا, کاپی پیسٹ کیا, اسائنمنٹ تیار, اللہ خیر صلاح, بچہ پھر بندوق والی گیم تے لگا ہوا جی, ٹھیک ہے. لیکن یہ میں آپ کو ڈیٹا بتا رہا ہوں 2014 سے لے کے 19 تک کے ڈیٹے کا ٹرینڈ بتا رہا ہوں. اور اس کے برعکس عرب پینسولا جو ہمارے ہمسائے میں ہے, جس کے اندر ہمارے حجاز مقدس آتے ہیں, آپ اندازہ کریں وہاں پہ آن لائن ٹریفک کا 82% جو ہے وہ ان ویب سائٹس پہ جاتا, اور سخت قسم کی پروکسیاں لگی ہوئی. اس کے باوجود یہ گلوبل ڈیٹا مانیٹرنگ جی ایک ادارہ ہے, وہ جاری کرتا ہے اس طرح کی رپورٹ. آپ بھی اگر گوگل کر لیں تو آپ کو مل جائے گا, ٹھیک ہے. ڈیسپریشن جن سوسائٹیوں کے اندر آزادی اظہار کے اوپر شدید قسم کی پابندیاں ہوتی ہیں کہ آپ کو کوئی بھی حکمرانوں کے خلاف یا حکمران طبقے کے خلاف بات کرنے کے لیے 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے, پھر 200 مرتبہ ادھر ادھر دیکھنا پڑتا ہے, پھر آپ منہ سے کچھ پھوٹتے ہیں. ان ممالک کے اندر جو ہے لوگ ڈیسپریشن ہوتے ہیں, اور وہ اپنی ڈیسپریشن نکالنے کے لیے یہ والا طریقہ کار جو ہے اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ مطلب کہ چلو جی اس ویب سائٹ پہ چلے گئے اور وہاں پہ کچھ وقت گزار لیے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے لیکن بائی پاس ہوتا ہے. لیکن یہ ال آرگنائزڈ جو عوام الناس ہیں ان کے خلاف روب عمل ہوتا ہے. میں آج ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے حافظ صاحب کو. یہ ان کے ہاں ہوتا ہے جن کے ہاں عام ہوتی ہے, عوام ہوتی ہے, اور عوام آرگنائزڈ نہیں ہوتی. عوام کے اندر مختلف نوع خیالات ہوتے ہیں, تو ان کے ہاں تو یہ مؤثر ہو جاتا ہے, کیونکہ ہر کوئی ایک دوسرے سے چھپ کے ننگی ویب سائٹ دیکھ رہا ہوتا ہے, تو وہ ایک دوسرے کو پتہ نہیں لگنے دینا, تو ایک دوسرے کو پتہ نہیں لگنے دینا تو ایک دوسرے سے پوچھنے کا طریقہ بھی نہیں پوچھا جا سکتا, تو وہ ٹھیک ہے نان آرگنائزڈ ہو گئے. پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹی آرگنائزڈ ایکٹیویٹی ہے. ان کا ہر فرد دوسرے فرد کے ساتھ, دوسرا تیسرے کے ساتھ, تیسرا چوتھے کے ساتھ, چوتھا پانچویں کے ساتھ, پانچواں چھٹے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور ان کا برین جو ہے, جو برائی کی ملکہ ہے, وہ جبران الیاس امریکہ کے اندر, امریکی پناہ کے اندر CIA کی نگرانی میں اور اس کی ملازمت میں بیٹھا ہوا ہے. سر اس سٹرینگتھ کو آپ جب تک اینالائز نہیں کرتے, یہ فائر والز وغیرہ بیکار ہے. انہوں نے ایک کمانڈ دینی ہے اپنے فالوورز کو کہ بھائی یہ والیاں پروکسیاں آن کر لو اپنے اپنے موبائل کے اندر, آپ کی فائر وال بیکار گئی. سر 30 ارب روپیہ سونا لگا اس کے اوپر. یعنی جن فسادیوں کو روکنے کے لیے آپ نے فائر وال لگائی ہے, وہ فسادی تو جمپ مار کے باہر نکل گئے اس میں سے, تو پھنسیں گے ہم جیسے لوگ جنہوں نے ان کا جواب دینا تھا. یعنی آپ ہمارے اوپر بھی پابندیاں لگا رہے ہیں, بالکل اسی طرح جس طرح 8 مئی کے دن آپ نے جب اعلان کیا اور آپ کے اندر سے اطلاع ان کو یہ گئی کہ اس دن انٹرنیٹ آف رہنا ہے, تو انہوں نے فوری طور پہ ایلن مسک کی سمیں جو تھی, ڈیجیٹل سم ہوتی ہے, چھوٹا سا بگ ہوتا ہے, وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. انہوں نے اپنے UC لیول کے بندے تک جو تھے ان کے موبائل کے اندر وہ سم بگ جو تھا نا وہ ڈاؤن لوڈ کروا دیا اگلے 24 یا 48 گھنٹوں کے لیے. آپ کا انٹرنیٹ بند کرنا, موبائل انٹرنیٹ بند کرنا بیکار کر دیا انہوں نے. یعنی کہ وہ پابندی ہم جیسوں پہ لگی, ان پہ نہیں لگ سکی. ٹھیک ہے نا. اب بھی یہ جو فائر وال والی پابندی ہے یہ ہم پہ ہے, ان پہ نہیں ہوگی. تو اس لیے میں نے کہا کہ میں یہ فائر وال ایکٹیو ہوتی ہے, اس کے بعد پھر ڈی ایکٹیویٹ کر دی جاتی ہے. ماں سوائے یہ آپ براڈ بینڈ کا بیڑا گرک کرنے کی بجائے میری اور میرے جیسے بہت سارے شرفا کے لیے سپیڈ سلو, ان کے انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو کرنے کی بجائے اور کچھ نہیں ہوگا. سر ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں, ادارے کے اندر رہ کے بھی لوگ اس کے اندر ایکسپرٹیز حاصل کر لیتے ہیں.
ان میں سے کسی کو پی ٹی اے کے اندر اپوائنٹ کر دیجئے ٹیکنیکل آپریشن کے ہیڈ کے طور پہ، وہ یہ سارا ڈیٹا کنٹرول کر لے گا، کسی فائر وال کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ورنہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ وارداتیے جو عالمی منڈی کے اندر واردات ڈالنے کے لیے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو اذکار رفتہ یا کوئی پھڑی پھڑائی بات اور ٹیکنالوجی بیچ کے دیہڑی لگا کے آگے نکل جاتے ہیں۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے ہاں بھی کوئی ایسا ہی شخص جو ہے وہ گھس گیا ہے، وہ کچھ 10-12 ارب روپے کی دیہڑی لگا کے ادھر ادھر ہو جانا ہے اس نے، اور فائر وال نے کچھ بھی نہیں کر سکنا۔ دنیا بھر کے اندر فائر والز ہیں، سب سے بڑا آئرن کرٹر جو ہے وہ رشیا نے لگایا ہوا ہے، اور اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ مطلب کہ وہ والی جو ویڈیوز ہوتی ہیں نا یا فلمیں ہوتی ہیں، وہ رشیا سے بن کے اپلوڈ ہوتی ہیں، کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے بڑی فائر وال انہوں نے لگائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد چائنا ہے۔ اب آپ چائنا کا ڈیٹا انالیسس پڑھ لیجئے، آن لائن پڑھا ہوا ہے کہ وہاں کے زیادہ تر آپ کو کیا ملتے ہیں، ٹھیک ہے، پولیٹیکلی ون پارٹی سٹیٹس ہیں نا، تو وہاں پہ تو ڈپریشن زیادہ ہوگا، جو لوگ نکالنے کے لیے ادھر ادھر جاتے ہوں گے۔ تو عرض یہی کرنا تھا، حالانکہ ان کے یہاں بھی پابندی ہے، لیکن ان کی ٹریفک کا ڈیٹا پڑھ لیجئے، انٹرنیٹ ٹریفک کا۔ تو اس لیے عظمہ زاہد بخاری صاحبہ سمیت اور بھی جتنے احباب اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ فائر وال لگے گی تو پھر ان سے نپٹیں گے، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ فائر وال آپ پہ اور میرے پہ لگے گی، ان فسادیوں کا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آرگنائزڈ گینگسٹرز ہیں، اور آرگنائزڈ گینگسٹر جو ہوتا ہے اس کو اپنے پارٹنر کی ایک ایک موو کا پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔